لیکن پھر انسان کے کچھ اختیار میں بھی چیزیں دے دی ہیں، ورنہ تو یہ نظام زندگی پھر کیسے چلنا تھا اگر ہر چیز جو خدا نے خود ہی ڈکٹیٹ کرنی تھی اس طرح سے. تو وہاں پھر جب وہ انسان اس رستے سے ہٹتا کسی بھی طرح سے، اس کے نتیجے میں پھر اگر کوئی ایک مصیبت پہنچتی ہے، پھر اس کا پھر خود نفسی انسان کا ذمہ دار ہے. تو یہاں تو یہ بات ہے. دوسری آیت سورہ زخرف کی تھی. جی سورہ زخرف کی وہ کتنے نمبر ہے؟ 36 نمبر. چلیں آپ لوگ کریں، بعد میں وہ نکالتا ہوں. اچھا میں نا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب لیکن اس آیت میں بھی جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے، دیکھیں اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جدھر وہ کہہ رہا ہے نا اگر خدا چاہتا تو ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو اگر وہ چاہتا ہی نہیں ساروں کو ایک امت بنانا، تو پھر انسان اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں ساروں کو ایک راستے پہ قائل کرنا؟ یہ دیکھیں نا، اب اس پہ اگر آپ لاجیکلی ریشنلی باتیں کریں گے نا میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ یا ہم آپس میں ہی باتیں کریں گے، بات یہ تو پھر نظام کو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے نا. اگر خدا تعالیٰ نے نظام اس طرح کا بنانا ہوتا تو پھر تو آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ انسان میں برائی پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. آپشن بس سب دنیا پیسہ پیدا ہو جاتی، ایک ایک طرح کے لوگ ہوتے، اچھی اچھے کام کرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، تو اس جھنجٹ میں گورکھ دھندے میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی. پھر ایک ہی طرح کے انسان پیدا ہو جاتا. ایک جوڑے سے جب چلا ہے ہاں تو سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یہ گورے کالے مختلف شکلوں کے ہیں جی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر ایک نبی اللہ نے شروع میں بھیج دیا، اس کو پوری کتاب خدا تعالیٰ بھیج دیتا، یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے، چلو بھائی اس کو فالو کرو اور اللہ اللہ خیر صلاح، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. تو بات یہ ہے ہاں، کہ لیکن آپ اس میں نا ایک فرق آتا ہے راجہ اگر بھائی. آپ غور کریں گے نا، غور کریں گے یہ جو نظام خدا نے جس طرح سے بنایا ہے اور جو انسان کی تخلیق ہے، جو کائنات ہے، یا جو پھر اس کے بعد یہ آگے یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ انسان کی رہنمائی کے لیے پیدا کر دیا اپنا ایک خلیفہ مقرر کر کے، کہ وہ گائیڈ اپنی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی میں ایک خدا سے تعلق اس کا پیدا کر دیا اور آخرت کی امید ساتھ دے دی، جو کہ ایک حقیقی امید ہے. اکاؤنٹیبلٹی بھی اس میں ہوتی رہے اور یہ معاشرہ چلتا بھی رہے، لیکن اس کو اختیار بھی اس کا رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہ خلاصہ ہے جو ہمارے، اب اگر اس کو ہم ریشنلی غور کریں، اس کے علاوہ مطلب میری، اگر میں نے بعض دفعہ ان چیزوں پہ بڑا غور کیا، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، انسان کی عقل واپس لوٹ آتی ہے اور کوئی الٹرنیٹیو نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اس میں پھر اس میں زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جامد ہو جاتی زندگی. زندگی کی روانی کے لیے جو اس وقت ہمیں نظام نظر آتا ہے بہترین، اور اس میں وہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں رستے موجود ہیں، ہمارے پاس چوائسیز موجود ہیں، ہم اس میں سے جو بھی اختیار کر لیں اپنے لیے، پھر جو چوائس ہم اختیار کرتے ہیں اسی کا ہی ہمیں رسپانس بھلائی یا برائی کی صورت میں ملتا. تو یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے. یہ پرفیکٹ نظام نہیں ہے نا، میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کہ الٹرنیٹیو یہ بتائیں، کسی طرح سے بھی آپ یہ کسی الٹرنیٹیو طرح سے بھی بتائیں. اچھا یہ کسی طرح سے بھی لاجیکلی پرفیکٹ ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کافی ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس نے ہمیں برائی اور اچھائی دونوں دے کے، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اپنے ویل پاور سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ اس نے ایک ریزن رکھا تھا برائی بنانے کا. اگر چاہتا تو وہ ساروں کو ایک جیسا ہی بنا دیتا، برائی کا عنصر ہی نہ بیچ میں رکھتا. مسئلہ ادھر نہیں ہے کہ وہ چاہتا تو یہ کرتا، مسئلہ ادھر ہے کہ جو اس نے کیا ہے آلریڈی. اب یہ جو اس نے برائی بنائی ہے، اس کا جو بلیم ہے وہ اس پہ جاتا ہے، پہلی بات. دوسری ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بات جب آپ اس لے نے چلیں نا. برائی بنائی ہے. ادھر جب آپ کہیں گے نا بلیم اس پہ جاتا ہے، وہ بلیم آپ اس پہ اس وجہ سے ڈال سکتے ہیں کہ اگر اس نے اچھائی کا رستہ نہ دکھایا ہو، یا اگر مجھے آگے چلنے دیں تو میں انسان اس کے کو کلیئر اندر کر دوں وہ گا. مادہ اگر نہ رکھا ہو جو اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے والا یا برائی کو ریزسٹ کرنے والا، اگر تو وہ شعوری طور پہ نہ رکھا ہو نا، پھر جاتا ہے بلیم. لیکن اگر وہ ریزسٹنس اندر رکھ دی ہے اور اس کی گائیڈنس کے اندرونی اور بیرونی دونوں انتظامات کر دیے ہیں، پھر انسان کی چوائس پہ چھوڑ دیا ہے. کیونکہ چوائس ہی اگر نہ دی جاتی تو پھر تو زندگی ایک مصنوعی، ایک اس کی حقیقت کیا پھر ہوتی، اس میں ایک اٹریکشن کیا تھی، اس کا مقصد کیا رہ جاتا تھا. جی
مجھے اگر بات پوری کرنے دیتے تو میں یہ باتیں آگے کلیئر کرنے تھے، ساتھ ساتھ ہی کر دینی تھی۔ بہرحال اینی ویز، پہلا پوائنٹ تو میں نے بیان کیا کہ بلیم اس پہ جاتا ہے کہ اس نے برائی بنائی۔ دوسرا پوائنٹ اس پہ جاتا ہے کہ جب اس نے یہ برائی بنائی تو آبویسلی اسے پتا تھا یہ برائی وہ کس کے لیے بنا رہا ہے، تو یہ اس کو کلو مطلب شعین قدیر جو اس کے صفاتی ساری صفات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کو یہ علم تھا کہ یہ لوگ برائی کریں گے۔ تو جب اس کو یہ علم تھا کہ یہ لوگ برائی کریں گے، اس کے باوجود اس نے یہ برائی بنائی ہے، تو پھر اس کے اوپر اس نے سزا بھی رکھی ہے، تو یہ بھی بلیم اسی پہ جاتا ہے، حالانکہ سزا ہمیں تو نہیں ملنی چاہیے اس پہ۔ اور پھر جو اس نے اچھائی کا بیچ میں عنصر آپ کہہ رہے ہیں پیدا کیا ہے یا رکھا ہے گائیڈنس کا، وہ گائیڈنس کا طریقہ کار اتنا کمزور ہے کہ وہ ساروں تک پہنچ نہیں پاتا۔ ایک نظام اس کا بڑا عمدہ ہے کہ اگر مجھے بھوک لگتی ہے یا افریقہ کے کسی، سب کو ایک طریقے سے بھوک لگ رہی ہے، سب کا ذہن ان کو میسج دیتا ہے کہ بھوک لگ گئی کھا لو، لیکن جو ہدایت کا طریقہ کار ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو نسل در نسل یا صدی بر صدی ایک بندہ بھیجنا پڑتا ہے، اور اس کی زبان جو ہے وہ فورن لینگویج کنسیڈر کی جاتی ہے، 90% بندوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ سارا بلیم پھر آ جا کے دوبارہ اسی کے کندھوں پہ پڑتا ہے، تو مجرم میں کیوں ہوں؟ اور پھر جو آیت آپ کو پیش کی ہے کہ اگر میں غافل ہو جاتا ہوں اس کے ذکر سے تو وہ خود میرے پہ شیطان مسلط کر رہا ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی غلط کام میں کر رہا ہوں اس کا مجرم بھی وہ خود ہے۔ جیسے آپ نے سورہ نساء کی آیت کو ایک عمومی طور پہ پڑھا، سنا، سمجھا، بیان کر دیا، اور جب اس کا خلاصتاً میں نے آپ کو وضاحت سامنے رکھی ہے نا، تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کس حد تک اس سے ایگری کیے ہیں، لیکن ہمارے جو سننے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اس کس کانٹیکسٹ میں اور کیا بات ہوئی ہے۔ اسی طرح جب آپ کی یہ جو باقی آیات بھی ہیں نا، اس کو ان کے سیاق و سباق سے اگر لے کے چلیں گے تو وہ ہمیں سمجھ آتی جائے گی۔ لیکن ان سب کا خلاصہ جتنے بھی اس قسم کے اعتراضات ہیں نا، اس کا اسی بات میں ایک بات آ جاتی ہے کہ ایک جو اس نے نظام بنایا ہے اور اس میں اس نے اچھائی اور برائی دونوں کی کسی نہ کسی سورس سے، پہلے تو اس نے اللہ انسان کے اندر ہی یہ چیز ایک رکھ دی ہے، اس کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت اس سسٹم میں ہی اس میں موجود ہے۔ باقی اس کی جو مذہبی رہنمائی ہے اس کے لیے آپ کا اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک زبان نہیں ہوتی یا اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب وہ پھر ایک لمبی تفصیلات ہے، وہ تو پھر ہم اگر اس فلسفے میں گہرے میں چلے جائیں گے نا تو پھر ہر بات پہ سوالات، پھر تو دنیا کے وجود پہ ہی پھر اعتراض اٹھ جاتا ہے، پھر خدا پہ سوال اٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ سلسلہ کہیں پہ رکتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک چیز ہے، تو ہر قوم کی طرف انبیاء اور ان کی گائیڈنس کے لیے آتے رہتے ہیں نا، تو ان میں نہ کسی رنگ میں ان کی کم از کم جو ایک نیک کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی جو تعلیم ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب قرآن کریم آپ کے اس فلسفے کو یا اس لاجک کو یا اس اعتراض کو رد اس طرح سے کر رہا ہے جو آپ نے کہا کہ اس زبان میں نہیں تھا۔ اگر اس زبان میں نہیں بھی تھا تو آج دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت سے لے کے جس کا آغاز خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ دوسری زبانوں کے جو ہیں بولنے والوں نے بھی اس کو ایمان لانا شروع کر لیا تھا ایک کثیر تعداد میں، وہ سلسلہ چلتا گیا ہے۔ آج دنیا کے طول و عرض میں مسلمان ہیں 1 ارب سے زیادہ، تو وہ ہر زبان کے، ہر رنگ نسل کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ تو درست نہیں ہے بات کہ یہ اعتراض کہ یہ، باقی یہ کہ ہر ایک انسان ہی قبول کر لیں، وہ تو خود جب بیان کر ہی رہا ہے یہ بات کہ رستہ اس نے رکھ دیا ہے، قبول اس نے ہی کرنا ہے جس کے اندر بھی سعادت ہے، اور جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے، پیغام جتنا جس رنگ میں بھی پہنچتا ہے کسی انسان کے پاس، تو اسی حساب سے پھر اس نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی حساب کے ہوگی، کیونکہ وہ فیئر ہے، جسٹ ہے۔ راجہ صاحب میں اس کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اگر میں ایک گاڑی بناتا ہوں اور اس کی سپیڈ لیمٹ جو میکسیمم وہ ریچ کر سکتی ہے وہ 100 مائل ہے، میں اس کو ایک ریسر کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو بھگاؤ، یہ 150 تک جائے گی، اور وہ فل ریس بھی دیتا ہے، ہر کوشش کر لیتا ہے، لیکن وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی، اور وہ مجھے واپس آ کے جب کمپلین کرتا ہے تو میں آگ لے کے یا ڈنڈا لے کے اس کو گاڑی کو مارنا پیٹنا شروع کر دوں کہ یہ ساری غلطی اس کی ہے، یہی تو میں نے حالانکہ بات وہ کی ہے۔ پروڈکٹ میرا ہے۔
ہاں وہ پروڈکٹ میرا ہے، ہاں نہ کہ گاڑی کا ہے، نہ اس میں مسئلہ نہ ڈرائیور کا ہے، نہیں، لیکن وہ 100 میری تک تو بھاگنا چاہیے کریشن نا ہے، اس کو. اور میری کریشن پہ وہ سوال ہے سارا. نہیں، لیکن آپ آگے کی طرف چلے گئے نا. آپ نے اعتراض ہی غلط کیا کہ اگر اس کی کیپیسٹی 100 کی ہے اور اس سے بھگوایا جائے 150 تک، تو وہ تو اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ تو بنتا نہیں ہے سوال. اور یہ اس نے کہا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی طاقت سے زیادہ نفس کی جو ہے وہ بوجھ نہیں. ابھی ناصر بھائی ہیں، وہ آیات کے حوالے بھی آپ کو دے دیں گے کہ وہ جو طاقت جو ہے نا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر 100 تک کی کیپیسٹی کسی نے بنائی ہے، وہ 100 تک نہ جائے، 80 تک، 70 تک، 60 تک یا 20 تک جائے، تو پھر تو بنتی ہے نا بات، پھر پوچھنا بنتا ہے. تو اس لیے جتنی اس نے کسی انسان کو صلاحیت دی ہوگی، اسی کے حساب سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی، خواہ وہ اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں. آپ اس کو بے شک جس طرح آپ نے پیش کیا نا اس طرح بھی کر لیں. اگر وہ 60 تک بھی جاتا ہے، 100 تک نہیں پہنچ پاتا، ہوں، تو بھی جو فالٹ ہے وہ پروڈکٹ پہ نہیں آتا. سزا پروڈکٹ کو نہیں ہوتی، ہوں. سزا مینوفیکچر کو ہوتی ہے. جس نے مینوفیکچر کیا وہ پروڈکٹ، غلطی مینوفیکچر کی ہے. نہیں، اس میں پھر آپ اس کو آپ سوال کو تھوڑا اور درست کر لیں. وہ پروڈکٹ جو ہے نا، ایک مشینری جس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اس نے اس کے ڈرائیور پر تو پھر یہ جو آپ یہ کریں کہ وہ جو اگر کوئی ڈرائیور ہے اس کا، جس کی مہارت اتنی دی گئی ہے، جس کو جتنی جس قدر، اس کا اس حساب سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کیونکہ جو وہ ماہر ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں ایبلٹی ہوتی ہے. پروڈکٹ تو ایک مشین ہے. انسان اور وہ مشین میں پھر تھوڑا فرق رکھ کے اس کو ذرا جو ریئلسٹک ریشنلٹی اس کی میرا خیال ہے کرنی چاہیے. اگر کرنے ریشنل انالیسس کرنے چاہیے. انسان ہے ایک، اس کی مختلف دماغی صلاحیتیں ہیں یا جسمانی اس کی صلاحیتیں ہیں. تو اس کو ایک رستہ اگر دکھا دیا گیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہوگی کسی دین کے بارے میں یا اچھائی برائی کے بارے میں، جتنا اس کو جس سوچ سے بھی جو جتنا پیغام پہنچا ہوگا، اور اس کی پھر قبولیت اس کی، اور پھر اس ہونے جو اس کے پاس ہے، پھر اس میں اس نے کس حد تک اس کو ایکسرسائز کیا ہے، وہ ایک چیز ہے کہ جہاں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور یہی ہمیں قرآن کریم کی تعلیم سے جو پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے نفس سے یہ جو بوجھ والی بات ہے، اور بھی اس میں آیات ہیں. تو خلاصہ کلام اس کا یعنی یہی ہے کہ ہر انڈیویجول کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، اس کی اپنی سمجھ، شعور، صلاحیت، اور جو اس تک جتنا پیغام کوئی پہنچا اس کے حساب سے. لیکن معاملے پہ ہی تو سوال ہے راجا صاحب میرا. آپ کیا اس کی شعور کی کیپیسٹی پہ جا رہے ہیں، مٹیریل پہ جا رہے ہیں، یہ لوہے سے بنا ہے، ہم پتہ نہیں کس سے بنے ہیں. اس پہ سوال نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ سوال ہی میرا اس اکاؤنٹیبلٹی پہ ہے کہ وہ میری بنتی ہی نہیں. میں اس کا پروڈکٹ ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی کیوں کرے گا؟ وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے نا. نہیں، آپ جب اگر کسی میں اگر کمپنی میں اگر آپ کے بنائی ہوئی چیز مارکیٹ میں راجا صاحب فیل ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار آپ ہیں، میں وہ چیز نہیں ہے. اس کی یہ اللہ کے معاملے میں یہ اصول ٹوٹلی الٹ کیوں ہو گیا کہ بنایا اللہ نے ہے سب کو، اور غلط کوئی کر رہا ہے تو اس کے معاملے میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بندے کی ہے، سزا اس کو ملے گی. نہیں، بنایا اللہ نے بنایا. تو دیکھیں نا آپ، یہ یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے. اس کو جب بنا دیا تو بنا کے اس کو گائیڈ بھی کر دیا، جتنا بھی ہو گیا اس کو اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت بھی مل گئی. تو اس کے بعد جو اچھا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے چلی گئی. وہ جو پروڈکٹ بھی ہے، اس کو پروڈکٹ کے آگے اس نے گائیڈ لائن بھی ایک رکھ دی ہے، اس کے انسان کے اندر بھی، اور اس کی بیرونی بھی اس کے انتظامات کر دیے ہیں. لیکن اب جانتے بوجھتے ہوئے اگر وہ انسان اس رستے کو نہیں فالو کرتا اور وہ اس طرف جاتا ہے جس سے اس نے آگاہ بھی کر دیا کہ اس طرف جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ نقصان ہوگا، تو اگر پھر وہ پروڈکٹ خود اس طرف جاتی ہے تو پھر وہ مستحق ہے اس چیز کی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. کچھ ایسا نہیں نیچرلی ہے، ہو جائے گی، کچھ وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے نا. اس معاملے میں ایسا ہے کہ میں نے خود ہی گیم بنائی ہے، میں نے خود ہی اس میں چیزیں یا اس میں کریکٹر بنائے ہیں، ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کریکٹر نے اس طرف بھی جانا ہے اور اس طرف بھی جانا ہے، اور میں خود ہی ان کے لیے وہ رستے کھول رہا ہوں ہاں، تاکہ وہ اس طرف بھی جائیں اور اس طرف بھی جائیں. ہوں. اور پھر جب وہ اس طرف جاتے ہیں تو میں کچھ کو ریوارڈ تو وہ کرتا ہوں، نہ جائیں نا. اور جب اس طرف مسئلہ جاتے ہیں تو میں کچھ کو سزا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس نے طاقتیں اکاؤنٹیبلٹی دونوں دی پروسیس ہیں. ہی یا تو ابسرڈ طریقہ ہے سنیں، یا اکاؤنٹیبلٹی تو کا وہ نا. یہ طاقت، یا تو یہ طاقت تو اس نے دونوں کی دے دی نا، کہ آپ اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہو، آپ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہو.
تو جب چوائس دونوں کی دے دی اور ساتھ یہ رکھ دیا جس کو آپ انعام کہہ رہے ہیں یا لالچ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھائی کی طرف جاؤ گے تو ادھر بھی اور جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس میں بھی ریوارڈز ہیں، لیکن ہاں، اللہ کی لیکن طرف چوائس پہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں نا، چوائس اس کی وداؤٹ انٹرفیرنس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں یہ چوز کرتا ہوں کہ میں نے برے راستے پہ جانا ہے تو وہ انٹرفیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں چلو، انگلی پکڑ کے آگے چلا نہیں رہا ہے یہ مجھے۔ نہیں، یہ غلط بات یہ ہے، بھی آیت دی ہے میں نے راجہ وہ صاحب آیت آپ کو کو، پھر آپ نے سمجھا نہیں۔ اچھا ایک آپ منٹ نا سمجھائیں راجا کیا بھائی، بات ایک ہے اس میں۔ سیکنڈ، ایک منٹ بھگوان بھائی، بات یہ ہے کہ جو میں تو آپ کو پتہ نا سادہ سا بندہ، میری سادہ سی بات ہوتی ہے عام پریکٹیکلی لائف کے طور پہ، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ مسئلے مسائل میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اس نے ہر قسم کے اپنے معاملات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، تو جس لیول پہ آپ انسان کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو اس کے پاس فرشتے کافی تھے جو سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں تمام زندگی، یا کر رہے ہیں، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں پینے کی ضرورت ہے، نہ انہیں نفسانی خواہشات کی ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی، نہ گاڑیوں کی، نہ بیگم کی، نہ بچوں کی، ایسی چیزیں تو اس کے پاس وہ لامحدود ایک مخلوق ہے، تو اس کے الٹرنیٹ اس نے ایک ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے جو ہر قسم کے مزے بھی لے، اور پھر اللہ اس پہ کو مطلب امتحان بھی دے کہ میں نے تیری نعمتوں کا اور تیری چیزوں کا شکر ادا کیا یا اپنی مرضی بھی کی، کیونکہ پیرالل آپ کو پتہ ہے وہ ابلیس صاحب بھی آگے تھے، تو انہوں نے بھی، ان کو بھی مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے، تو اس نے بھی آزادی مانگ لی کہ آپ اپنی جنریشن جو ہے مینوفیکچرنگ کمپنی میں جنریٹ کرتے جائیں تو میں ان کو بہکاتا رہوں گا، تو یہ معاملہ اصل تو اللہ اور ابلیس کے درمیان ہے بھائی، اب جو ابلیس کے کہنے پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے وہ ادھر جائیں گے، تو جو اللہ کی خصلتوں پہ چلے گا یا اس کے کہے پہ چلے گا تو وہ ادھر چلا جائے گا، لیکن اینڈ آف دی ڈے ابلیس صاحب کو بھی معافی مل جانی ہے، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں، اب میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عبادت کے لیے اور سبحان اللہ کے لیے تو فرشتے بہت تھے اس کے پاس، تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے جن و انسان کو جو ہے نا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، ہاں تو تو ہمیں ساتھ، بھی اس نے اسی کام کے لیے پیدا کی ہے۔ ہاں جی، اور تو دوسری بات جو فرشتوں آپ کے نے لیے، بیچ میں کی ہے نا، فرشتوں کے جی ساتھ سوری، ابلیس نہیں نا لگایا، انسان کے ساتھ ابلیس بھی جی لگایا جی نا۔ جی جی، میں وہی کہہ رہا ہوں، اب ابلیس والی بات کر رہے ہیں نا آپ، اگر اس نے ابلیس بھی ہمارے پہ مسلط کیا ہے کہ ہم اس کے راستے پہ نہ چلیں، اس سے بچیں، تو پہلا عمل جو اس نے مسلط کیا وہ غلط کیا ہے، ہم پہ مسلط کرنے والا، تاکہ وہ ہمیں مجبور کرے غلط کاموں کے لیے۔ پھر اگر چلیں میں مان لیتا ہوں کہ ابلیس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے کسی کا قتل کر دیا، ایک برا کام کیا، مجھے تو اس قتل کی سزا دے گا، وہ جس نے مجھے مجبور کیا اس بات پہ کہ میں قتل کروں، اس کو کیا سزا دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو نہیں بنایا، تو اللہ نے اپنی مرضی سے جو کچھ بنایا بنایا یا کیا ہے کیا ہے، ہاں ہمیں تھوڑا سا اس نے پاور آف اٹارنی دے دی ہے، مختار نامہ عام کے اپنی مرضی نہ جی لے، بھگوان جی لے اپنی زندگی جی لے جیسے مرضی جی، تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کے کہنے پہ، یہ دیکھیں نا اللہ کا اس سے بڑا انعام آپ پہ کیا ہے کہ آپ کو فل آزادی ہے، فرشتوں کو آزادی کوئی نہیں، فرشتہ نے یا اللہ تیرا ہی آسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واب حمدے سبحان اللہ اللہ سے تاڈے سے تمام رستے انہیں کھول دیتے ہیں، یہ اللہ کا انصاف گھٹ ہے تاڈے سے کہ تسی اپنی نہیں نہیں، مرضی نہ میں بھاوے سبحان اللہ میں اللہ یہ سے نہیں کرو۔ کہہ رہا، میں میاں صاحب یہ کہہ رہا ہوں، میرا صرف یہ اعتراض ہے ابھی آپ کی آخری بات پہ جو میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ناصر احمد کو قتل کر دو اور میں آپ کے وسوسوں میں آگے ناصر احمد کو قتل کر دیتا ہوں، تو مجھے تو سزا ملے گی ناصر احمد کو قتل کرنے کی، آپ کو کیا سزا ملے گی؟ اولا نہیں بھگوان بھائی ایسا ہے، او قتل ہو گئی، انہوں نے میرا اور جان کے تو قتل ناصر صاحب نہیں کردہ واپس آو۔ اچھا نہیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ناصر احمد کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے دنیا میں، تو جب آپ نے ناصر احمد کو قتل کر دیا نعوذ باللہ من ذالک خدا نہ خاصہ، تو اس کی سزا کے لیے بھی تو کچھ ہے نا، آپ سکے تو نہیں نہ بچیں گے،
آپ کے گلے میں تو پھندا پڑے گا نا پھر. یہ بڑا ہی خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. وہ بھگوان صاحب جو ہے نا، مثلاً بھگوان صاحب آپ یو ایس میں ہوتے ہیں؟ نہیں یو کے میں میں یہ سارا تہاڈے کول UK میں اکٹھا رہا صاحب کام اس ساڑھے کو ہی کٹھے نے تے سارے تہاڈے کام. یو کے میں ہے نا اگر بھگوان صاحب، تو یہاں ایک بڑا ریسنٹ ایک ٹائٹ سا ایک وہ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ سال پہلے. اچھا یہ ایک اور طرف بات نہ چلی جائے، لیکن زندہ قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں نا تو وہ ان سے سیکھتی ہیں. تو بہرحال وہ ایک فون کے استعمال کا ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک واقعہ تھا جس میں کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا، پھر انہوں نے ٹائٹ کیے وہ رولز. تو اب بھگوان صاحب کو یہ پتا ہونا ہے کہ جو اگر گاڑی کھڑی بھی ہے لیکن اس کا انجن سٹارٹ ہے تو لیکن اگر پولیس آپ کو دیکھ لے تو 6 پوائنٹس اس کے دیتے ہیں اور فائن بھی کرتے ہیں. ٹریفک لائٹ کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، بس لین کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، سپیڈ کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں. وہ جب فلیش کر دیتے ہیں تو پھر ان سے بچت کوئی نہیں ہے، وہ پھر آپ کو ان سے باقی اسی طرح کے قوانین ہیں. بھگوان صاحب کبھی نہیں کوشش کریں گے، مطلب حالانکہ دل تو کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی اب مطلب یہ دیکھیں نا، اب یہ بندہ کہ یہ جو لائٹس انہوں نے لگائی ہیں، اشارے تو انہوں نے لگائے ہیں، تو گاڑیاں بھی انہوں نے بنائی تھیں، تو بنائی کیوں تھی پھر؟ یا اس میں وہ جو مطلب ہے اگر سپیڈ 70 140 یا 160 یا 180 تک گاڑی میں اگر چلانی ہی نہیں دینی تھی، 70 سے اوپر کیمرہ پڑنا تھا نیشنل سپیڈ لمٹ پہ بھی، تو یہ سپیڈ ہی اتنی کیوں گاڑیوں میں رکھی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یا جو بس لین میں اگر جانے نہیں دینا تھا تو بس لین بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح بہت سارے لمبے قوانین ہیں. تو بندہ کہے کہ چونکہ یہ قانون اس گورنمنٹ نے خود ہی یہ ساری فیسلٹی بھی دی ہیں، بس لینے بنا دی ہیں اور بہت سارے ایسے ٹریک بنا دیے ہیں، ساتھ ہمیں کہا ہے کہ اس میں کوئی استعمال بھی نہیں کرنا، گاڑیوں میں فیسلٹی بھی رکھ دی ہے لیکن ہمیں اوور سپیڈنگ کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بنانے والا جو ہے نا، یہ جو اس کے وہ ذمہ دار. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسی کو کسی حد تک اسی بات کو سمجھ کے اس فلسفے کو بھی، فلسفہ حیات کو بھی پھر سمجھ لیں جو آپ سے بات بار بار کر رہے ہیں کہ بنانے والے نے بنا دیا، شیطان کو بتا دیا ساتھ کہ ازل سے تمہارا دشمن ہے. اب شیطان کیا ہے؟ وہ ایک مطلب وہ اشارہ آپ کو کر دیا، باقی آپ خود اس کو پتہ نہیں آپ کی اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں کوئی ہمیشہ رہنے کی طاقت ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ آزاد ہے، جیسے میں پہلے آپ سے بات کرتا آ رہا ہوں شروع سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جو اس کے بندے ہوں گے، جو آگے پھر اس نے نظام و عبادت والی جو آپ کر رہے تھے، وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو شیطان کی یہ دشمنی کھلی دشمنی نہیں ہے کہ وہ سامنے سے آ کے آپ سے لڑ رہا ہے، لیکن وہ خفیہ حملے کرتا ہے، آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے، اپنے مکر و فریب سے، کبھی کسی طرح سے لالچ دے کے، کبھی انسانوں کی ناؤں کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی اس کو نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں پہ اکساتا ہے. لیکن کیا راجہ صاحب شیطان جو ہے وہ ہر بار برا کام ہی کرتا ہے؟ سنیں نا، تو شیطان نے جو قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جب اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہے اس کے فطرت کے تحت انسان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ پیدا کیا ہے، جس طرح اس کی فطرت ہے تو دونوں طرف کو مڑ سکتا ہے کہ اس کو میں اپنے پیچھے چلاؤں گا کیونکہ برائیوں کی طرف اس کا زیادہ رخ ہے. یہ شیطان کا ہے اس میں حوالہ. تو اللہ سے اس نے کہا کہ اگر لیکن تو کیا مجھے شیطان اجازت جو ہے دے دیں. وہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف لوگوں کو تلقین کرتا ہے، اچھے کام نہیں شیطانیت ہے کرتا؟ ہی یہ ہے نا، شیطانیت ہے ہی یہ ہے. اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لیکن اجازت قرآن کی آیت ہے کہ میں نے جو ہے وہ سلیمان کے لیے شیطان تعینات کیے جو اس کے لیے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے، وہ غوطہ خوری کرتے تھے اور اس یہ کے جب کام میں آپ مدد جیسا کرتے. بندہ جو اپنی طرف سے آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا، اب آپ ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، اس کے ہر ایک بات، ہر ایک ٹرم، ہر ایک آیت اس کو اپنے مقام و مرتبہ اور اس کے سیاق و سباب سے سمجھنا پڑتا ہے. ایک ہاں اصولی لیکن بڑی جو آپ نے بات مثال دی ہے نہیں وہ فٹ نہیں ہوتی نا. نہیں وہ دیکھیں شیطان کا ادھر پتہ نہیں کون سی آپ نے یہ آیت پڑھ لی اور اس سے یہ مفہوم لے لیا ہے، یا یہاں جو ہے وہ تو پھر حدیث بھی ہے، وہ تو ایکسیپشنز ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے حدیث سن رکھی ہونی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا شیطان جو ہے مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک عمومی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو انسان کے اندر دیکھیں اچھائی اور برائی، یہ دونوں خصوصیات رکھ دی ہیں. پھر انبیاء کو رہنمائی کے لیے روحانی طور پہ وہ بھی اللہ نے ذریعہ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ جب اندرونی اور بیرونی کہہ رہا ہوں تو ایک تو سسٹم ہے انسان کے اندر جو اس کا جسمانی ساخت ہے، جو شعور ہے، اور پھر بیرونی طور پہ ادھر نا انبیاء. راجہ صاحب ادھر مسئلہ یہ آ رہا ہے
کہ اللہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہماری دشمنی ہے یا آپ کا دشمن ہے، ہاں لیکن خود شیطان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اور جس انا سے میں نے للہ آپ کو و ایک آیت انا آگے الیہ دی، راجعون۔ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی بالکل غلط تو جی ہے، اس کی کوئی نہیں حقیقت میں نہیں، نے کوئی ایک آیت دلیل آپ نہیں۔ کو آگے دی اور وہ ابھی میں نے جیسے آپ کو آپ نے ایک پہلے دوسری آیت آیات رکھی تھی نا، تو پھر اس کو ہم نے واضح کیا، اسی طرح یہ بھی کچھ سلسلہ ہونا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مل کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ تو ابھی میں بڑا نے ہی آپ کو جب ابھی اگر میں کہوں کہ میں نے راجہ یہ تو عطاء بہت ہی المنان صاحب کو، دقیانوسی ایک خیال ہے۔ اچھا میں الفاظ بدل لیتا ہوں، سوری اگر میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل گیا، معذرت کرتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ راجہ عطاء المنان صاحب کو میں نے جواد صاحب کے ساتھ تعینات کی ہے، ہاں اور جواد صاحب کو کہوں کہ راجہ عطاء المنان صاحب جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہیں، تو اس میں غلط کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا جواد صاحب کر رہے ہیں یا راجہ عطاء المنان صاحب کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے نا کافی دیر ہو گئی ہے، ادھر 1:07 ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے دلائل جو ہے نا وہ بہکنے لگ گئے ہیں، تو اس کو ہم ادھر میرا خیال ہے تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یا تو آپ کوئی الٹرنیٹیو لے کے آئیں، ایک کلیئر اتنا خوبصورت نظام ہے نا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، ہم یہاں مختلف سوچ اور خیالات اور ذہنی ساخت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے سننے والے بھی ان میں موجود ہیں، ہر بندہ اپنے طور پہ غور کر لے، عقل کر لے، دوڑا لے اپنی عقل جتنی وہ دوڑا سکتا، باقی چیزوں کو چھوڑ کے یہ جو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا اور اس کو نیکی اور برائی کا رستہ اس کے اندر بھی شعوری طور پہ بھی اس کو پرکھنے کی صلاحیت رکھ دی، ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے، بیرونی طور پہ انبیاء کے ذریعے اس کی رہنمائی کے انتظامات بھی کر دیے، اور وہ کیا ہیں کہ اس زندگی میں اس خدا سے وہ تعلق کیسے پیدا کرے، لوگوں کے حق کیسے ادا کرے، اور اس کا ساری ڈیٹیلز بھی بتا دی، اور اکاؤنٹیبلٹی رکھ دی اس دنیا میں بھی۔ آپ دنیاوی نظام جیسے ابھی میں نے یو کے کی مثال دی ہے، ایک تنظیم کسی کو لے لیں، کسی ادارے کو لے لیں یا کسی ملک کی ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے بغیر سلسلہ چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے کسی حدوں کو جو آپ اس نظام کو جو ہے اگر اور طرح سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو پھر دنیاوی نظام ہے، ان میں خامیاں اور نقائص ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کا نظام ایک ایبسلیوٹ نظام ہے، اس میں آپ کو نظر ہی نہیں آ سکتی۔ باقی یہ شیطانیت، ابلیسیت، فرشتہ اور نیکی اور برائی کا فلسفہ، اس کو مجموعی طور پہ ساری آیات اور خدا تعالیٰ کا جو مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا اور آگے اس نظام کا جو مذہبی نظام ہے، اس کو سمجھنے کے نتیجے میں ایک منصفانہ مزاج انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین یہ نظام پیدا کیا، اور بہترین اس کے جو ہے اس کی کامیابی کے راستے بھی رکھ دیے، اور اس کی کامیابی پہ دلائل یہ ہے کہ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے جس حد تک اس کو اپنایا وہ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، پہلے تو میں کوئی بہک نہیں رہا، میں آیتوں کو جس طرح سمجھ رہا تھا میں اسی طرح بات کر رہا تھا۔ قرآن میں واضح آیت ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور جیسے میں نے مثال دی جواد صاحب کو کہ راجہ عطاء المنان آپ کے دشمن ہے، قرآن میں واضح آیت ہے کہ اللہ جو ہے رحمان ہے، اور وہ شیطان کو مسلط کرتا ہے آپ پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو تعینات کیا جواد صاحب پہ۔ قرآن میں واضح آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے شیطان تعینات کیے جو کہ ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت سے بات کر رہا تھا، اور دوسرا جو آپ ایبسولوٹ نظام بس اس کہہ کو رہے اس ہیں، طرح سے سمجھ لیں اگر کہ ایک میں یہ کہہ جاہل، دوں کہ بھگوان صاحب کو اس براڈ پہ تعینات کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، تو اور آپ دشمن ہو گئے اس براڈ کے، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو براڈ کے جو دوسرے لوگ ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے جو ایک بات کو اور طرح سے سمجھ رہے ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں بھگوان صاحب اس براڈ پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، تو لیکن وہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے نا پرکھنے کی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اسی خدا نے مسلط کیا ہم پہ، تو ہمیں بھی اس خدا نے یہ رکھی ہے نا چیز ہمارے اندر بھی کہ ہم نے آپ کی کس بات کو کس طرح سے لینا۔ تو اگر تو ہم آپ کی باتوں سے، بھگوان صاحب کی باتوں سے مثلاً بہک جاتے ہیں، جو آپ کی دشمنی، میں یعنی استعارہ کے طور پہ جیسے آپ بات کر رہے تھے نا، میں بھی وہ ویسے بات کر رہا ہوں کہ استعارتاً ہم آپ کو دشمن سمجھ لیں، لیکن ہم آپ کے اس میں آ جائیں جال میں، تو یہ چوائس ہمیں دے دی گئی ہے۔
وہ پھر ذمہ داری اس کی نہیں ہے جس نے آپ کو ہم پہ مسلط کیا، پھر ہماری بھی ہے، آپ کی تو ہے ہی ہے کیونکہ آپ کا کام یہ ہے، لیکن ہماری اس لیے ہے کہ ہمیں اس نے دیا ہے پرکھنے کی صلاحیت کہ ہم پرکھ لیں کہ جو آپ کی بات ہے، جو آپ ہم سے دشمنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے رجسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اگر ہمیں آپ کی باتوں میں یہ نظر آئے کہ ہاں یار یہ تو اچھا طریقہ ہے، یہ ذرا آسانی ہے، ہم ذرا آزادی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے بظاہر جو ہے نا وہ جو تھوڑی پابندیوں والی زندگی ہے اس سے نکل آتے ہیں، تو ہم کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں تو اس طرف بھی خیال جاتا ہے، تو یہ چوائس ہمیں دے دی گئی ہے، تو اس ہاں، چوائس سے پھر ہمارا لیکن فیصلہ ہونا ہے۔ آگے جو آپ نے بات کی کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے بھی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، تو اس میں بھی جو اس کا عادل ہونا ہے وہ اس پہ کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ کیا کرائیٹیریا جس سے وہ پیغمبر چوز کر رہا ہے۔ یہ تو فیوریٹزم ہے، نیپوٹزم ہے کہ ساروں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے یکساں بنایا اور پھر خود ہی بیچ میں سے ایک کو چنتا ہے، ساری طاقتیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم معجزات کرو، لوگوں کو امپریس کرو اور میری جو گائیڈنس ہے وہ ان تک پہنچاؤ، اور پھر لیکن کہتا ہے ان وہ بھی جیسے بنو۔ میں تو کچھ ٹھیک ہے، کر کے بات بھی ان آپ جیسا نہیں بن سکتا۔ کی بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کا الزام ایک بار پھر درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ پھر آپ دنیاوی آج کی زندگی سے ہی مثالیں لے لیں۔ مثلا اگر آپ یو کے میں ہیں، اس وقت ومبلڈن ٹینس ہو رہا ہے، ون آف دا موسٹ فیوریٹ سپورٹس ہے دنیا میں، اور یہ ومبلڈن کا جو خاص طور پہ مارکا ہوتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی مثال دنیاوی زندگی سے دے رہا ہوں۔ اس میں کتنے آئے ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، خواتین کے الگ مقابلے ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، تو ہر ایک اپنے لیے وہ آیا، اور بڑی بڑی قابلیت اور صلاحیت اور بڑی محنت سے ہر وہ فیمیل اور ہر وہ میل جو یہاں پہ اس مقابلہ جات میں حصہ لینے کے لیے آیا ہے، وہ کوالیفائی کر کے آئے ہیں، اور وہ اس امید پہ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ چیمپئن ٹرافی اٹھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھائیں گے کتنے لوگ؟ دو لوگ، ایک خواتین کی طرف سے اور ایک مردوں کی طرف سے، جس نے اینڈ تک جانا اور کسی کو کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی محنت پہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب یہاں خدائی نظام کو سمجھ لیں، تو خدا تعالیٰ سے بڑا تو یہ تو دنیا کے منصفوں نے فیصلے یہاں کرنے ہیں، تو وہ جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نے بھی یہ رستے رکھ دیے ہیں نا اس کی طرف ترقی کرنے کے، تو اس کی نظر ہے ہر ایک انسان پہ، ہر ایک دل پہ، تو پھر وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ بات یہ لیکن ہے وہ نہیں کرتا نا سن تو راجہ لیں نا، صاحب، یہی تو سن بات تو آپ لیں کو نا، کر رہا ہوں مکمل تو کرنے دینا، کہ آپ کی مثال غلط ہے، اس میں کر میری لیں بات تو مکمل۔ سن لینا، سن تو جی لینا۔ جی کر۔ تو جب اس نے وہ فیصلے کر لیے اور پھر ساتھ اس نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ پھر اس کا فضل ہے کہ جس پہ وہ چاہتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جس کے حق میں اس نے فیصلے کیے ہیں وہ پھر وہ ثابت بھی وقت کرتا ہے کہ یہ درست فیصلے تھے اس کے، جس انسان کے حق میں اس نے یہ فیصلے کیے وہ فیصلے درست کیے۔ جیسے انبیاء کی تاریخ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں تھے اور جو ان کے مقابلے میں لوگ تھے، ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام تھے اس وقت، جیسے نوح علیہ السلام تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابل، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقابل، تو یہ مطلب وقت، واقعات، حالات نے ثابت کیا کہ اس کا فیصلہ ان لوگوں کو اوپر اٹھانے کا، رفع کرنے کا وہ درست تھا، اور سب سے بڑھ کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگر آپ اس زمانے میں آ جائیں اور پوری دنیا کی اس وقت کی تاریخ پہ نظر، دنیا کے لیڈران تھے یا سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، تو جو پھر آپ کا رفع خدا تعالیٰ نے جس طرح سے کیا ہے آخری مقام تک، تو اس کا وہ آپ دیکھ لیں اس وقت مقابلہ خود انصاف سے کر کے دیکھیں تو آپ کو خدا کے یہ فیصلے میں بالکل انصاف نظر آئے گا۔ تو یہ ایک آپ کا ایک اعتراض، ایک بے بنیاد جس کو میں کہہ سکتا ہوں، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دلیل کچھ نہیں ہے، دلیل اس کے برعکس ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ بے بنیاد کہہ لیں، آپ کو نہیں پسند آیا وہ الگ بات ہے، لیکن جو آپ نے مثال دی ہے کہ لوگ محنت کریں گے، محنت کے بل بوتے پہ اوپر آئیں گے اور ٹرافی اٹھائیں گے، پیغمبری شعبے میں ایسا کوئی عمل نہیں کہ محنت کر کے کوئی اوپر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کی کیا کارکردگی تھی کہ وہ نبی بنے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا کارکردگی تھی؟ کیا اللہ نے ان میں دیکھا کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا کارکردگی تھی کہ وہ جو ہے انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، اور یہ ساری طاقتیں اس کو دے کے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عادل ہوں، تم بھی عیسیٰ جیسے بنو، اس کے نقش قدم پہ چلو۔ میں چل ہی نہیں سکتا، میں چاہ کے بھی نہیں چل سکتا۔ سو یہ یہ جو آپ اس نے کا باتیں نظام پوری ہے صحیح یہ نہیں سمجھی۔ ابسرڈ نظام ہے۔ رسول اللہ کو وہ کہہ رہا ہے بابا جادہ کا دال انفہدا،
پایا تمہیں گمراہ اور پھر ہدایت دی. کیا کرائٹیریا تھا بات رسول جو اللہ ہے کہ میں؟ آپ کیا کو دیکھا تھا کہ ان کو نہیں پیغمبر نہیں بنا نہیں دیا؟ نہیں 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 یہ نہیں پک اینڈ چوز کا نظام ہے، نہیں جس نہیں کو نہیں وہ نہیں چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اس گمراہ میں سے کوئی مراد جسٹس اور کوئی عدل نہیں. گمراہ سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ لے لیں، ہم اس طرح سے نہیں لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ بات ہے تو آپ خدا کی تلاش میں تھے، تو خدا سے لو آپ کی شروع سے تھی، ہمیشہ سے تھی، تو پھر خدا ہم کو مل گئی، وہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے. لیکن میں یہ جو آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، اس بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، کہ ومبلڈن والی یہ جیتنے وہ میں نے ایک دنیاوی لحاظ سے ایک کسی حد تک سمجھانے کی غرض سے بات کی ہے کہ یہ دنیاوی منصفوں میں بھی اپنی طرف سے جو ہر انسان ہے نا، جو آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، اب ادھر کوئی جو بھی میں نے کہا کہ کتنے لوگ آتے ہیں، دو مین مقابلہ جات دو ہیں، خواتین کا الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے، اس میں ہر ایک کوالیفائی کر کے آتا ہے اور ٹرافی جیتنے کی امید سے آتا ہے اور سارے لڑتے ہیں آ کے، لیکن آخر میں ایک انسان کے حق میں وہ بات آتی ہے. تو یہ صرف ایک کسی حد تک اس بات کو سمجھنے کے لیے بات تھی. اسی طرح خدا کی طرف جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اس کی طرف قدم مارتے ہیں، تو وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اس کی تو دلوں تک ہمارا یہ ایمان ہے کہ نگاہ ہوتی ہے. تو اس لیے پھر وہ کس حد تک کوئی انسان ترقی اس میں، ان اعمال میں، ان نیکیوں میں، وہ خدا سے قرب میں وہ کر چکا ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے. اور اس کی میں نے پھر آپ کو انبیاء کی تاریخ سے مثالیں دی اور ساتھ کہا ہے کہ آپ کمپیریزن کر لیں اس زمانے میں. اور پھر سب سے بڑھ کے مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو دی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ خود اور واقعات اور حالات بعد میں ثابت کیا کہ خدا کا یہ فیصلہ انصاف پر ہی مبنی تھا، جس کو بھی اس نے. اب یہ آپ ادھر ہی بیٹھ کے خود ہی کہہ دیں، یہ کوئی بھی اعتراض کر دے جی عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بھئی اس کو پتہ تھا نا، تو اس نے جس نے لیکن ابھی ایک بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو اس نے نبی چن لیا. کرائٹیریا فٹ ہی نہیں ہو رہا. راجہ صاحب آپ یہ بات اب نہیں یہ سمجھ ایک رہے. اور مضمون ہے. حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم کی حدیث ہے، میں آپ کو اب دے آپ دوں گا وہ کہ نا جھوٹ. وہ جو ہمارے غیرت جماعت جس طرح بعض دوست آ کے تو ایسے ہی اس قسم کے وہ لغو اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں نا، حدیث تو پہ بات کر رہا ہوں میں، کون سا اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. نہیں حضرت نہیں، ابراہیم آپ نے ایک رسول دفعہ اللہ نے کہا جھوٹ بولا 3 دفعہ. اس آپ کو کی اللہ نے نبی بنایا. اس کے ٹھہر بعد لیں، حضرت موسیٰ نے قتل کیا بچے کوئی کا، نہیں کوئی نہیں کوئی اس کو نہیں، اللہ سب نے باتیں نبی غلط بنایا. ہیں، سب باتیں غلط، کوئی نبی جھوٹ حضرت نہیں عیسیٰ، بولتا، حضرت موسیٰ نے قتل نہیں کیا. کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا. اب آپ حضرت کہیں گے موسیٰ کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگوں میں تھے، جو دفاعی جنگیں تھیں، تو ان میں جب لوگ لڑنے آتے تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ بات یہ ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہے نا عقل سے بالکل بعض دفعہ نا دور ہو کے ان چیزوں کو صرف اعتراض چونکہ کرنا ہوتا ہے. اب اگر یہ بات دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب پھر آپ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے جنگوں میں جو ہیں ان کے سامنے لوگ کفار کو مارا بھی ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ کہ وہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی، یا اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی، یا اس وقت امن کس چیز میں تھا. تو انسانی فطرت سے ہٹ کے صرف اپنی ذہن اور سوچوں کے مطابق ان چیزوں کے فیصلے کرنے پہ آئے تو پھر نہیں ہو سکتے. یا ہاں، یہ بھی ابسرڈ مثال ہے نا کہ جملہ آپ ایک پکڑ لیں. اللہ رزق ساروں کو دے رہا ہے بنا جنگ کیے، لیکن اللہ ہدایت جو ہے وہ صرف رسول اللہ کو بھیج رہا ہے تلوار دے کے کہ قتل کرو تاکہ یہ ہدایت پکڑے. قتل کرو یہ کتنا ہدایت پر پکڑے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، سورہ توبہ کی آیت باطل نمبر بات ہے. سورہ 29 میں توبہ لکھا میں ہے اس لڑو طرح کی ان کوئی سے بات یہاں نہیں تک کہ ان کو ذلیل کر دو. ہاں آپ کہہ تو رہے ہیں غلط بات ہے. ان لوگوں کو جو آپ سے لڑتے تھے، جو آپ کو دین سے روکتے تھے، جو آپ کے ساتھ مقابلے کرتے تھے، جو آپ پہ حملہ آور ہوتے تھے. ہاں، تو جس طرح ان کو رزق پہنچتا تھا، رزق اللہ سے آتا ہے نا عطاء المنان صاحب، ہاں جی، تو جس طرح ان کو رزق پہنچا رہا تھا اس طرح ان کو ہدایت پہنچا دیتا. نہ ان کو مرنا پڑتا، نہ رسول اللہ کو مصیبت اٹھانی پڑتی. تو پھر آپ وہی پوائنٹ زیرو پہ آ گئے نا. تو بات تو پھر ادھر ہی آگی جہاں سے شروع ہوئی تھی، جو ہاں، آپ تو میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں نظام جو ہے تو اس کی ابسرڈ بات آپ نظام ہے. سمجھ نہیں رہے نا، آپ وہ سمجھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں، پھر بات یہاں آپ کے اس طرح کے اعتراضات پھر یہاں رکتے نہیں ہیں، رکنے بھی نہیں چاہیے. پھر آپ آگے جائیں گے نا. پھر تو میں نے کہا کہ اگر یہ زندگی کا سلسلہ ہوتا تو پھر تو پہلے تو اللہ تعالیٰ اندر ہی سلیم الفطرت ہی ہر انسان کو پیدا کر دیتا، وہ نیکیاں ہی کرتا اور بس ٹھیک ہے، نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر نبی کی فرض کرے ضرورت تھی تو شروع سے ایک نبی، ایک زبان، ایک ہدایت کی کوئی کتاب، تو بات ختم ہو جاتی. تو پھر تو آپ کے اعتراضات نہیں رکھیں گے، اور اس کا رد ہم کر بھی نہیں سکتے یا اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے.
بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا سمجھداری سے، عقل و شعور سے، انصاف سے غور کر کے پھر اس سارے معاملے کو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بہترین نظام اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آ جائیں تو اس سے اچھا نظام لے کے آئیں، پھر ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ پہلے نظام اب اگلی دفعہ میاں جی جب بھگوان جی آئیں نا تو یہ لے کے آئیں کہ یہ اب ایک جو خدا کا نظام ہے نا مذہبی دنیا کا بھی مثال کے طور پہ، اس کے برعکس، اس کے پیرالل جو ان کو لگتا ہے کہ ایک اچھا نظام ہو سکتا تھا الٹرنیٹیو، وہ لے کے آئیں، اس کو ڈرافٹ کر کے لائیں، اس کے دلائل لے کے آئیں، تو پھر ہم ان سے سوالات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بھگوان بھائی؟ ٹھیک ہو گیا میاں جی، وہ ویسے من لگتا ہوں تھک گئے نے، نہیں ٹائم بھی میں تو کہ دیکھا 2:30 ہو گئے نا۔ جی جی میں سمجھ گیا، تھک گئے ہونے نے۔ چلو ویسے بھی ہے بحث جڑی ہے نا سر بابا کھاندی ہے، ہاں جی ہاں جی بندہ تھک جاندا ہے۔ بالکل۔ چلو تو مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے جی مہمان آئے عبداللہ نے، بھائی انہاں نال گپ ویلکم، لا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، کیا حال ہے؟ راجہ صاحب، جواد بھائی، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا بس آج جاتے جاتے آپ سے کچھ عرصہ ہو گیا تھا، مطلب بات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا بات کر لوں۔ جزاک اور باقی اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج الحمدللہ میں پورا دن حضور کے پیچھے گزارا ہے، بڑا اچھا رہا تھا، تو بڑا زبردست تھا۔ حضور کی طبیعت بھی اچھی تھی اور بڑے نورانی چہرہ لگ رہا تھا آج، تو ماشاءاللہ بہت زبردست۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہمارا ذکر تو نہیں نا کیا، بھائی نہیں ساڈا نہیں نا نہیں ذکر نہیں ذکر نہیں نہیں نہیں، میں کرنا۔ تو اسی ڈر میں تھا، لیکن کوئی نہیں، بس۔ اچھا اچھا، بڑی مہربانی۔ جی چلے، بہت ایسی شکریہ۔ گناہ گار جے بندے ہیں، ساڈا نہیں ذکر کرنا۔ ناصر صاحب بھی آ گئے۔ ہاں جی ناصر بھائی بھی آ گئے ہیں۔ جی ناصر بھائی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور الحمدللہ شکر اللہ کا۔ یہ میں جب میرا اسٹارٹ ہو گیا تھی، فون ہینگ ہو گیا کہ مینوں آواز آئی نہیں رہی، پھر میں اتر گیا تھلے۔ میں اور جس جگہ تے آ کے سٹک ہویا نا تے ہینگ ہویا، اتنے بنتا سی۔ اچھا تو ہاں خاص موضوع چل پیا سی۔ آنے اتنے تہاڈی نہیں نہیں، یہ دلیرانہ جڑا نا دماغ رکھتے نے، یہ نہیں تھکتے۔ نہیں وہ تساں نے تے کم بڑا پیڑا پاتا سی۔ نہیں انہاں نوں کوئی فرق نہیں، جے صحیح گل، انہاں نال تے روز یہو جی گپ اسی لانے۔ یہ نا جڑا ہر چیز جیڑی ہے نا وہ اپنی قدر رکھتی ہے، جنی دیر تک وہ اپنی قدر نہیں رکھتی وہ ویلیو کوئی نہیں ہے، وہ شائن نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا کوشچن مارک ہے اور ایسا فل سٹاپ ہے کہ تسی پوری تخلیق کائنات چ دیکھ لو کہ جیڑی چیز قدر رکھے گی وہ شائن ہوئے گی، جیڑی چیز قدر نہیں رکھے گی انہوں کی کیتا جائے گا، انہوں ایلیمینیٹ کر دیتا جائے گا۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے پوری تخلیق کائنات دے وچ۔ سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ ناصر صاحب جس طرح پانی اویلیبل ہے اللہ کی طرف سے، جس نے پینا ہے جا کے پی لے، ہاں پی لے جا اسی طرح جو رسالت ہے یا نبوت ہے وہ اویلیبل ہے 24 گھنٹے، جس نے سفر کرنا ہے کر کے جا کے اچیو کر لے۔ اللہ کوئی نہیں کسی کو چنتا، اللہ کوئی نہیں چن کے کسی کو جو ہے اس کے پیچھے کمر پہ ٹھپا لگا دیتا کہ یہ نبی آج سے۔ اچھا نہیں، میرا اس میں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے آپ سے۔ یہ ظاہر میرا ہے جو ظاہر اختلاف، ہے، یہ وہ میں اختلاف سمجھنا چاہیے۔ نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اختلاف کیا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ ایک مقام تک ہیں، اس مقام سے آگے نہیں ہیں، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ون فورس صرف دی ہوئی ہے جس سے وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے، وہ ون فورس جو ہے اس کو 1 فورس آؤٹ آف 99، تو مجھے بتاؤ کتنے % چانس ہے اس کی سروائیونگ کے؟ خود بتاؤ تو مجھے، ہے چانس؟ نہیں، نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کسی ایک اور سہارے کی بھی ضرورت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو زندہ نہیں رہتا۔ یہاں پہ ایک مثال دی ہے سورہ زمر میں، ایک شاید دی ہوئی ہے، یعنی حدید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم غور کرو، علم حاصل کرو اس بات کا کہ جو زمین ہے یہ مردہ ہو جاتی ہے، تو جب یہ مردہ ہوتی ہے تو اس کو زندگی کون دیتا ہے؟ وہ ہم جب غور کرتے ہیں اس پروسیس کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو زندگی جو ہے وہ جب تک آسمان سے پانی نہیں آتا یہ زمین زندہ نہیں ہوتی۔
اگر زمین کی ڈراؤٹ، جتنی مرضی عقلیں ہیں، جتنے مرضی آپ کے مینز ہیں، ریسورسز ہیں، جو مرضی کر لو، زمین کے پانی جب نیچے چلے جاتے ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو اوپر سے گرتا ہے نیچے، اور پھر وہ زمین کے چشمے جو کنویں جو خشک سالیوں میں ہوتے ہیں وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور زمین دوبارہ لیکن یہ پھر دیکھیں ہری یہ بھری نظام قدرت جو ہے وہ کتنا بہترین نظام ہے، پانی کا، سورج کا، ہوا کا، انسان کے دماغ کا چلنا، اس کی غذا کا، یہ سارا اتنا بہترین ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو اس پہ بھی اختلاف کرتے ہوئے کہ نہیں مجھے بھوک جو ہے وہ ہاتھ کھول کے لگتی ہے، تمہیں بھوک ہاتھ باندھ کے لگتی ہے؟ نہیں نہیں دیکھا وہ ہوگا۔ فطرت جتنا بھی نیچر میں کوئی اختلاف نہیں، ہے نیچر میں کوئی وہ نہیں، سارا نیچر میں کوئی اس گائیڈنس میں آ کے بنتا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، نہیں نبی نے ہاتھ باندھ کے پڑھی۔ یہ مثال دے رہا ہوں ایک نہیں 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 نہیں، گائیڈنس میں یہ آ تو کے، بہت تو نہیں یہ نہیں، مجھے یہ اور آئیڈینٹیفائی، بات سوری نہیں، صرف یہ یہ اور کہہ رہا بات ہوں، ہے۔ ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ انسان کا بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس میں اختلافات اتنے زیادہ۔ اگر یہ کریٹر کا ہوتا، قدرت کا ہوتا، تو پھر اس میں اختلافات نہ ہوتے، جیسے اس کی دیگر لاکھوں اربوں چیزوں میں اختلافات نہیں۔ ہم، نہیں وہ تو آپ کی بات درست ہے، اختلاف تو دیکھو، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ بھی تو وہ کہتا ہے وہ آہد کے طور پہ پیدا کر رہا ہے نا۔ اب تمہاری جو سوچ ہے وہ میری نہیں بن سکتی، میری جو سوچ ہے وہ راجا صاحب کی نہیں بن سکتی۔ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، ہوں، کوئی ڈپلیکیٹ ہے نہیں ہے، نہیں سنگل ہی ہے، ایک ہی ہے۔ جو بھی ہے تو تیرے پھر پاس جو ہاں اب یہ تیرے اچھا پاس جو پوائنٹ آپ نے کوالٹی ہے، ریز کیا۔ ہاں، ہاں، اب جب سارے اس نے فنگر پرنٹ الگ، آنکھیں الگ، شکلیں الگ، سوچ کا پیٹرن الگ، جینیٹیکلی ہر ایک جینز الگ، تو وہ کیوں یہ طریقہ کار رائج کرے گا اور مجبور کرے گا لوگوں کو سزا کا خوف دے کے اور لالچ دے کے کہ وہ ایک جیسے بن جائیں، سارے ایک نہیں جیسی نہیں ٹوپیاں پہنے، ایک جیسا لباس پہنے، ایک طرح سے یونیفارمٹی تو جانوروں میں آلریڈی موجود ہے، ہمیں شعور دے کے یونیفارمٹی سے ہی تو الگ کیا تھا اس نے، ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے یونیفارم کرنے پہ تلے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لوگوں کو۔ کیا ہم اس کی کریشن کے جو ہنٹس تھے ہمارے پاس اس کے خلاف نہیں جا رہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جو جس طرف آپ توجہ لے کے جا رہے ہو نا، جس ڈائریکشن میں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہو اس میں تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا، لیکن اس کی یونیفارمٹی میں کوئی کسی قسم کی، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایپل بن جاؤ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایپل بن جاؤ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پہچانو، وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ تمہیں کیا کہہ رہا ہے نیچے تم اکٹھے رہو یا علیحدہ رہو، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے جس چیز جو تجھے میں نے لائٹن اپ کیا ہے، جس چیز سے میں نے تمہیں لائٹن اپ کیا ہے تم نے اس کو پہچاننا ہے۔ اگر وہ لائٹ جو میں نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے جو تمہارے اندر وہ 99 اندھیرے ہیں ان کو تم نے دور کر کے نور اللہ نور کرنا ہے۔ ہاں اگر تم لیکن نے اس کا طریقہ کار اس نے ہر ایک کے ذہن میں چسپا کر دیا نا آلریڈی ناصر بھائی۔ ہاں تو اب وہ مجبور، اب جو ملا مجبور کر رہا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرو، داڑھی اتنی دھنی تک رکھو، مسواک جیب میں رکھو، سر پہ پگڑی رکھو، اور سارا وہ اسکول کے بچوں کی طرح یونیفارم بنا رہا ہے اور ساروں کو کہہ رہا ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک ہی رٹا لگاؤ آیت کا، اسی کو 5 بار دن میں پڑھو، تو یہ ظلم نہیں ہے ان کی یونیکنیس کے ساتھ جو اللہ نے بنائے تھے فرسٹ پلیس پہ؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا۔ تم نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں ان کو ہانکنے کے لیے جتنے جانور ہوتے ہیں اتنے انسان ہوتے ہیں؟ نہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 1 2 میکسیمم ایک دو ہوتے ہیں، اور باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ ریوڑ۔ تو اگر تم نے اپنی لائف کو جانور کی سٹیج پہ لے کے جانا ہے، کالی نام ہی رہنا ہے، جو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نفس ہمارا کی حالت میں تم نے رہنا ہے، تو پھر تو یہی حالت ہوگی نا تمہیں ہانکنے کے لیے۔ اگر تمہیں ہانکا نہیں جائے گا تم جہالت کے ساتھ اس سسٹم کو بریک کر دو گے۔ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پھر غلط مثال دے رہے ہیں ناصر بھائی۔ ہیں جانوروں کو شعور نہیں دیا گیا اس لیے وہ ایک یونیفارمٹی میں چلتے ہیں، ایک تو جیسا کھانا تو اللہ کھاتے ہیں، تعالیٰ ایک جیسا لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ تو تبھی ہمیں ان اللہ کو نے کنٹرول کیا شعور، نہیں ہاں دیا نا ہمیں ان کو اللہ شعور، نے شعور انہوں نے دیا ہے اور شعور کی اڑان دی، اور بار بار کہہ رہے افلا یتدبرون افلا، ہاں
تو اگر یتدبرون اگر تمہیں یہ جو شعور دیا ہے اگر تم اسے یوٹیلائز نہیں کرو گے تو کیا تمہارے فیچر بندر کی طرح ہو جائیں گے یا سور کی طرح ہو جائیں گے؟ کیسے رہیں ہاں گے؟ ابھی یہی کہہ رہا ہوں نا، اب میں جو شعور دیا ہے اس ہاں کو اگر میں یوٹیلائز کرنے چلتا ہوں، اس کی ہاں باؤنڈریز کو کراس کرنے ہی لگتا ہوں، ہوں، تو میرے پاس وہ یونیفارمٹی کی ساری باؤنڈریز آ جاتی ہیں آگے، کہ میرے گھر والے نہیں میرے سے بولیں گے، مجھے معاشرے میں نہیں رہنے دیا جائے گا، میرے عقیدے کو دیکھا جائے گا، نہیں نہیں اس کا ہمارے سے نہیں ملتا، اس کو نکالو ادھر سے. کیا ہے نہیں تو یہ؟ تمہیں کیونکہ تمہیں تمہیں انسان میں تمہیں بھی وہ تمہیں جانوروں ایکسپوز والی نہیں، یونیفارمٹی کے ساتھ ہی کی ہے. سنو 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 سنو، تجھے ایکسپوز کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں اس سے تم کوئی اچیومنٹ چاہتے ہو، اپنی خوش بنودی چاہتے ہو، یا کوئی آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ ہے جو چاہتے ہو؟ اگر آپ اپنی کیپیسٹی میں جو بھی آپ ہو، ہاں آپ رہتے ہو تو آپ کو کوئی مزہ نہیں ہے، آپ آہد ہو، مزے سے زندگی گزار سکتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جس نے بھی خدا تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی اس کریٹیوٹی اور یونیکنیس کو پہچانا ہے، ہاں اور دوسری جو دنیاوی باؤنڈریز ہیں ملا کی، سوسائٹی کی، معاشرے کی یا کسی مذہب کی، ان کو بریک کیا ہے، اس نے واقعی کوئی اچیو کیا ہے. آپ ہوں، تاریخ میں دیکھ لیں، جیسے اب گلیلیو تھا، گلیلیو نے صرف یہ کہہ دیا تھا دنیا کے سامنے کہ دنیا بھائی جان گول ہے، اور اس نے ساری زندگی جیل میں کاٹی. کیوں؟ کہ لوگوں کو اس کی وہ یونیکنیس نہیں پسند آئی. لوگ کہتے ہیں ہم نے جانوروں کی طرح رہنا ہے، ہم ایک مذہب ایک عقیدے میں ایک جیسا رہنا چاہتے ہیں، جو اس سے اب ہٹ آپ نے کے میری بات سوچے کا گا وہ جواب دے ہمارا دیا. دشمن ہے. اب آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دے دیا دوسرے اینگل سے، بالکل سیم وہی میں نے بات کی تھی. آپ کو اس وقت پسند نہیں آئی، لیکن اس طرف دیکھو تو اب آپ کو پسند آ گئی، کیونکہ وہ دلیل آپ نے اپنی طرح یا اپنی سوچ کے میں کہ نتیجے سے ہاں قائم. میں نے آپ سے اگری کی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے اس وقت تھوڑا سا کہا تھا کہ یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ نے یہ والی مثال کی طرف توجہ دی ہے. میں نے یہی سمجھا تھا، میں نے غلط سمجھا ہو، اچھا چلو، میں نے غلط سمجھا. کوئی اگر آپ نے مسئلہ. وہ میری بات کو سیکنڈ کیا تو بس ٹھیک ہے، پھر تو آپ نے صحیح بات کی ہے. کیونکہ دنیا دیکھو، دنیا میں قرآن پاک میں اللہ طرف آتا ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ جو ہے وہ کل انعام ہے. خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ 1 out of 99 جو ہے اچیو کرنا، جو پاسنگ مارک اچیو کرنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے تمہارا، کہ تمہیں ایک ایسے زور دیا بڑا شرک پہ، شرک پہ. ہم عام دنیا میں دیکھتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ سارا کچھ معاف کرے گا، شرک نہیں معاف کرے گا. اب ایک بندہ بت کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو کچھ بھی کر رہا ہے، ایسوسیٹ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اللہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو اس میں شرک جو ہے اس کو بھی میں یہی سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ایک صاف ذہن میں آپ اپنی ایک چلاک یا سازش شدہ سوچ کو مسلط کر دیں گے اور میرے ذہن کو مفلوج کر دیں گے، تو میں اس سوچ پہ جیسے جیسے چلتا جاؤں گا شرک کرتا جاؤں گا. میں نے اس میں شراکت لے آیا ہوں. وہ یونیکنیس جو اللہ نے مجھے دی تھی، منفرادیت میری ذاتی پرسنل، اس کو میں نے کمپرومائز کر دیا، اور میں نے آپ کی جو تھی سوچ اس کو کاپی کر لی. یونیکنیس ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ؟ یونیکنیس کہ یونیکنیس اور یونیفارمٹی یہ دونوں جو ہے نا، ان کو دیکھنا ضروری ہے. اس کو بس یونیفارم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، آپ کی یونیکنیس کیا ہے؟ ہاں، یونیکنیس یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ منفرد سوچے. فار ایگزامپل ایک لفظ ہے صلاۃ، مثال کے طور سوچے کی تھوڑی وضاحت کریں نا، اس پہ آپ کا زور ہے بڑا کہ یونیکنیس جو ہے نا، ہر انسان کی یونیکنیس اور اس کی تو وہ کیا ہے، مطلب اس کا جی کیا، جی بتانے لگا اس ہوں. کی انتہا کیا ہے؟ جی بتانے لگا. فار ایگزامپل ایک لفظ آتا ہے صلاۃ، تو یونیفارمٹی یہ ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے نماز، اور 2 ارب یا 3 ارب بندے اس کو نماز سمجھیں، ان پہ مسلط کر دیا جائے گا کہ نماز ہی سمجھیں. یونیفارمٹی یہ ہے کہ ناصر صاحب سمجھتے ہیں صلاۃ کا مطلب ہے نماز جو میں نے 5 وقت پڑھنی ہے، سوری یونیکنیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ کا مطلب ہے رابطہ کرنا، جو کہ ضروری نہیں 5 وقت کیا جائے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا. عطاء المنان سمجھتے ہیں صلاۃ کا مطلب ہے کہ میں گورنمنٹ قائم کروں. جواد صاحب سمجھتے ہیں صلاۃ کا مطلب ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی تحریر لکھ کے اور لوگوں کو جو ہے اصلاح کروں.
تو یہ ہے یونیکنیس جو ہر انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ان Yeah, سے yeah, یونیک I'm still انفارمیشن debating. اخذ کرے گا، Actually, نہ کہ وہ لوگوں کی I بتائی ہوئی opposed باتوں that کو one. اپنے اوپر They said مسلط that کر لے گا۔ it is in a, it's not here, large. So you have to, you یہ have ہے ناصر بھائی، ایک منٹ مائک بند کرنا۔ یہ جو آپ اس کی پریکٹیکل اگر اس صورتحال دیکھیں گے نا تو نظام بکھر جائے گا۔ پھر ایک یونیکنیس کے نام پہ جو آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اٹس این انکمپلیٹ ڈیفینیشن فرسٹ آف آل۔ جتنی آپ نے ڈسکرائب کی ہے، ٹو می اٹ ڈز ناٹ میک کمپلیٹ سینس، یا اس میں کوئی ریشنلٹی یا لاجک مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں، جتنی کہ آپ نے یونیکنیس کی تعریف کی ہے، جتنا آپ نے اس پہ اصرار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کو امپلیمنٹیشن کوشش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایک ٹکراؤ ہے، ایک تصادم ہے، یا کوئی اس کی سمت یا منزل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے ریشنلی تھنکنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صلات کا فلسفہ آیا کہاں سے؟ تو صلات کا فلسفہ مجھے پھر جہاں سے آیا ہے کہ اگر میں اس فلسفے کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو پھر جو اس کا سورس ہے اسی نے آگے اس کا مجھے مفہوم اور اس کی ترتیب یا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اس میں یونیکنیس ہونا فائدہ مند ہے، اس میں یونیکنیس ہونا انفرادی طور پہ بھی مجموعی طور پہ بھی اپنے ہر من اور مقصد اور مفاد میں وہ فائدہ مند ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کمپیریٹیولی جو آپ کو صورتحال بتا رہے ہیں اور اس کو بھی اگر دیکھ لیں، جس پہ تدبر کرنے والی بات کو اپلائی کر لیں تو انسان اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس میں پھر یونیکنیس جس کو آپ اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یونیفارمٹی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، سوری۔ اچھا، یونیفارمٹی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یونیفارمٹی اگر نہیں نہیں، ہوگی یہ تو ان اے نظام، سینس یہ یونٹی بھی ہے، یونیکنیس بھی ہے نا، لیکن نہیں، وہ یونیک سینس کی آپ کی یونٹی تو ڈیفینیشن یونیک نہیں اپنی ہو ہے آپ کی۔ سکتی۔ ہاں، یونیفارمٹی ہے، ٹھیک ہے، یونٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے بندے یونیکلی سوچیں گے کسی چیز کا نظریہ کہ سورج کیسے کام کرتا ہے، ہر بندہ اس پہ یونیکلی سوچے۔ راجہ عطاء المنان صاحب سائنٹسٹ ہیں، ان نے جو تجزیہ کیا اس کو کاپی پیسٹ نہ کیا جائے تو اس سے نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو سائنس آپ کے سائنس کی دنیا آپ کے سامنے مثال ہے۔ کون سا نظام دھرم بھرم کیا سائنس میں؟ ہر سائنٹسٹ اپنی ایک ٹرمنالوجی سوچتا ہے، اپنی ایک ٹرمنالوجی رکھتا ہے ایک تھیوری پہ، اور اس پہ اپنا کام کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا انفلوئنس لیتے ہیں، ادھر ادھر سے ہیلپ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ کوئی ان میں جو ہے وہ ٹکراؤ، اختلاف کے باوجود، جس کو آپ ٹکراؤ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود کبھی قتل و غارت نہیں آیا کہ فلانے سائنسدان نے دوسرے سائنسدان کو قتل کر دیا۔ لیکن جب کہ آپ برعکس دیکھتے ہیں، جو آپ کے نزدیک ایک پرفیکٹ نظام ہے یونیفارمٹی کا، جس میں ایک انسان نے صلات کا بتایا، اس کے بعد اس کا مفہوم بتایا، تفسیر بتا دی، اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو پھر یونیکنیس بہتر ہے بجائے اس کے کہ یونیفارم چیزوں کیا کو جائے۔ گڈمڈ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، مطلب چونکہ آپ کو ایک ذہن، آپ کا ایک علمی بات ہوتی ہے، ساتھ آپ کے جو اعتراض ہے نا اس میں ملائیت پائی جا رہی ہے۔ اب میں یہ مطلب میں آپ سے ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو سائنس کی دنیا ہے نا، اس میں بھی جب ایک تھیوری کوئی اگر ایبسلیوٹ فارم میں آ جائے گی نا جب، تو پھر اس کے اندر ہی باقی سب کچھ چلے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یونیفیکیشن آف فورسز کی جو تھیوری ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس پہ اپنے اپنے وقت میں کام ہوتا رہا، ابھی بھی آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک گاڈ پارٹیکل بریک تھرو ہوا تھا کچھ سال پہلے، I'm sure کہ آپ کی نظر ہوگی اس پہ بھی۔ تو وہ بھی جب اپنی ایبسلیوٹ فارم میں آ جائے گی تھیوری، کہ جس کی ابھی تک ظاہر ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا کہ اکائی کی طرف ہر طاقت جو ہے اس کا وہ نیور وہ بن جائے گی، یا اسی طرح اور جو سائنسی ایسی ایجادات ہیں کہ جو ایک اپنی مکمل فارم میں آ گئیں، اور اس کے بعد تو اس میں پھر اسی کو فالو کر کے لوگ آگے چل رہے ہیں۔ جو مذہب کی دنیا ہے نا، اس میں وہ ایک اپنا الگ ایک سلسلہ ہے۔ اس میں جب ایک جو تعلیمات ہیں وہ اپنی ایبسلیوٹ فارم میں آ گئیں کہ فرد واحد کے لیے یا کسی معاشرے کے لیے، تو پھر اس کو فالو ہی آگے کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی بہت تفریق یا یہ وہ تو چیزیں چلتی ہیں، تو لیکن اصل جو اس میں جو یونٹی ہے، اس کا رنگ وہ ضروری ہے جس کی بات کریں ہیں۔
تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، جہاں لوگوں نے اس میں یونیکنیس اختیار کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پھر فساد ہوا ہے، اور جس کی طرف آپ آگے توجہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ اس تعلیم کی کمی ہے؟ نہیں، وہ اس تعلیم کی کمی نہیں ہے، یہ پھر اس انسان کی ذاتی اپنی سوچ کی اور انسانی فطرت اور وہ جو چوائسز کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، اس کا اس میں کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے۔ جہاں تک جن لوگوں نے وہ جو تعلیم 14 سال سے ایک ایبسولوٹ فارم میں موجود ہے اور ایک پریکٹیکل کمپلیٹ زندہ اگزامپل اس کی جس پہ وہ تعلیم اتری، اس کی اپنی شخصیت موجود ہے، تو جو انسان اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا فالو کر سکتا ہے تو وہ اس یونٹی کا حصہ بھی بن جاتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، اگر آپ اس کو مشاہدہ کر لیں یا ان لوگوں کو دیکھ لیں تو ایویڈنس جو ہے ایک موجود ہے، لیکن اس سے ہٹنے کی وجہ سے پھر وہ جو یونیک سوچیں اس کو کہہ لیں یا ناسمجھی کہہ لیں، اس کے نتیجے میں انتشار ہے۔ باقی یہ جو آپ الزام لگا لیتے ہیں نا آہستہ آہستہ کہ قتل و غارت ہوئی ہے، یہ بھی ناانصافی ہے، اور آپ جیسے لوگ جب کرتے ہیں تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دنستہ کرتے ہیں، کیونکہ مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ساری تاریخ مذہب کی اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی اس میں قتل ہوئے ہیں نا، اور آپ صرف یہ پچھلے 100 سال کی انسانی باقی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا ترقی یافتہ قومیں اور بڑی سویلائزڈ سوسائٹی اور فلاں فلاں، تو جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک طرف رکھ لیں فگر سارے، یا اس سے پہلے بھی جو سیاسی طور پہ اور اپنے اپنے یعنی مذہب سے دوری کی وجہ سے یا مذہب کے مخالفین نے جو جنگیں کی ہیں اس میں وہ تعداد کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو لڑائیوں میں وہ جو نتیجے میں جو قتل و غارت ہوئی ہے وہ تو بالکل نامینل سی ہے، اور خود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب زندگی میں بھی دیکھ لیں تو کتنی کی تعداد ہوگی جو دونوں اطراف سے جو ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ چلیں زیادتی آپ اچھا کو یہ لگتی ہے اچھا ٹھیک یہ ہے، جو لیکن یونیک اس یہ جو میں یونیکنیس ہے ایک سیکنڈ یہ ناصر جو صاحب صرف اس کا جواب دے دوں۔ ایک تو چلیں آپ بڑے ہیں میرے سے عمر میں کافی، لیکن آپ تسی جو ناصر اپنی صاحب کہہ رہے ہو نا، آپ دونوں بھائی ہوں، دونوں بڑے ہیں میرے مینو سے عمر تسی میں اپنے تو تو چھوٹا سمجھنا، چلو ہونا ہاں چاہیے۔ ہاں، لیکن چلیں آپ کا اعتراض پھر بھی سر آنکھوں پہ۔ بات اس طرح راجہ صاحب کہ میں جو کمپیریزن کر رہا تھا نا وہ سائنس کا اور ایک جو یونیفارمٹی ہے پھر ہاں کسی بھی مذہب کی ہو اس کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور جو آپ نے پیش کیا ہے کہ ایک جو تھیوری وہ الٹیمیٹلی ایک فائنل سٹیج جب پا جاتی ہے تو سارے اس کو کاپی کرتے ہیں، تو کاپی کرنا جو جس نے وہ تھیوری دی ہے اس نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ اس کو کاپی کرو فلاں پا جاؤ گے، یا اس کے پیچھے چلو آپ کو مجبور نہیں کیا کرنے کا۔ جواد صاحب ادھر بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں سائنس کا، کوئی بھی فائنل آئٹم سائنس میں تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ فائنل ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سائنس اس پہ چلتی نہیں، سائنس ہمیشہ دروازہ کھول کے رکھتی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی میرا دماغ ادھر تک پہنچے، ہاں اب نئے کسی کا دماغ یونیک سوچ لے کے آئے اور اس سے آگے کا سفر شروع کرے، بے شک کرے، تو سائنس کہیں بریک نہیں لگاتی۔ مذہب میں کیا ہوتا ہے، مذہب میں ایک جیزس کرائسٹ نے بیان دے دیا، اگلے نسل ساری کہتی ہے کہ بس جو اس نے کہہ دیا بالکل وہی ہے، نہ اس سے ایک شوشہ آگے نہ ایک شوشہ پیچھے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے یونیکنیس کی۔ اور جس کو آپ یونیکنیس کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ دلیل آپ کی اپنے خلاف چلی گئی ہے۔ اگر یونیکنیس انتشار ہے اور وہ لوگ جو مذہب میں یونیکنیس لے کے آتے ہیں، یونیک سوچیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، تو پھر تو یہ آپ کے خلاف دلیل ہے یہ۔ نہیں، یونیکنیس کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے نا، ان گائیڈڈ یونیکنیس نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ یونیک کی کیا تعریف کیا کی گئی ہے، مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک۔ انہوں نے یونیک دی تشریح ایک کی تھی، آپ نے کیا یونیک کی تعریف کی ہے؟ آپ اپنے میں نے تو ان کو یونٹی کی طرف لے کے گیا ہوں کہ اس میں جو مذہب ہے وہ یونٹی کی بات کرتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، یونٹی کوئی اور چیز ہے، یونیکنیس کوئی اور چیز ہے، یہ تو معاملہ ہی اور گڑبڑ ہو ہاں، گیا نا۔ اس میں یونیکنیس صرف اس حد تک اپلائی کی تھی کہ وہ جو ایک دنیا کا دستور ایک چلا آ رہا ہوتا ہے، اس سے جب اب یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے وہ ہٹ کے جب بات کی جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ایک گائیڈڈ بات ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک یونیک حیثیت بھی پھر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہیں وہ دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو مختلف سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے نا، سینٹیمنٹل اٹیچمنٹس ہیں، لیکن ایسے ہم نہیں ہے۔ نیوٹرل ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، سینٹیمنٹس رکھ کے تو نہیں دیکھ سکتا میں۔
نہیں نہیں، لیکن میرے سمجھنے میں نہیں یونیک اس طرح، اس کو یونیک میں نہیں کہہ رہا، میں تو اس کو یونیک ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا 8 بلین دنیا ہے، ساری دنیا ہی یونیک ہے، ہاں ہر میں بھی بندہ یہی جو کہہ ہے رہا ہوں، ہر بندہ یونیک ایک بندہ سوچتا بھی ہے. دوسرے بندے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا کبھی، یہ یونیکنیس ہوتی ہے، اور جس کے پاس جو کوالٹی ہے اور اس کا جو سفر ہے اس یونیکنیس کو پانے کا، جس نے اسے لائٹن اپ کیا ہے وہ بھی اپنا ہاں ہی ہے، اور اس کا وہ سفر جو ہے وہ کس حد تک جاتا ہے، کس کیپیسٹی میں وہ اس کو، کس سوسائٹی میں وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، کیا وہ اچیو کرتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا، یعنی کہ تصور آف گاڈ جو ہے، اللہ کا جو تصور ہے، اب میں کھل کے بتاتا ہوں آپ کو، جو اللہ کا تصور ہے، جو محمد رسول اللہ نے اللہ کا تصور دیا ہے، وہ دنیا میں کوئی اور انسان نہیں دے سکتا، ابھی تک نہیں دے سکا، ایتھے یونیفارمٹی آ گئی ہے نا. بہرحال چلو نہیں آئی یونیفارمٹی، نہیں آئی نا، یار، یہی تو میں بتا یونیکنیس رہا آسان الفاظ میں یونیکنیس یہ ہے کہ 1400 سال سے امت یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے آسمان پہ زندہ ہیں، اور مرزا صاحب نے ایک یونیک سوچ سوچی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ وفات پا گئے، اور یہ لاجیکل آرگومنٹ، یہ یونیکنیس ہے. اور اب اس انہوں میں نے یہ پھر کہنا ہے بتایا، کہ ان انہوں میں نے جناب انتشار نہیں، پیدا صرف کر انہوں نے دیا، یہ تو غلط نہیں بات نہیں ہوگی نہیں، نا اس پہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ فوت ہو چکا، صرف انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، انہوں نے بتایا کہ ایسے عیسیٰ بنتا ہے، یہ طریقہ بتا دیا کہ مثال عیسیٰ دیتی بننے ہے کا ناصر طریقہ کیا صاحب، ایک تسی لفظ پھاڑ لیندے ہو میرے یار، میں کہڑا انہاں دی کوئی ਹੁਣ کتاب ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ پڑھ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ। ہے، وہ کس طرح؟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, جو ਖਾਓ اپنے ਖੁਦਾ ਤੇ سوچنا ਤਸਵਰ چاہیے ہے ਦੂਸਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ بلا ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ اچھا ਉਹਦੇ ਤੇ میں ਸੁਣੋ ਤਾਂ آیت ਸਹੀ ایک ਨਾ میں ایک آیت منٹ ਨਾਸਿਰ رکھ ਭਾਈ। سنو، دینا تاکہ ایک آپ انداز ہو سیکنڈ، جائے گا، ناصر بھائی ایک سیکنڈ ذرا، کیونکہ ساڈے نیچے ویورز بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوندے نے، باجیاں بھی بیٹھی ہوندیاں نے تو بھائی بھی. تو ایک باجی نے لکھا ہے میسج، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑھیں بھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں یونیک ہے، ہو کر ریڈ سگنل توڑیں روز، پھر لگے گا پتہ. تو یہ ریڈ سگنل توڑنے کا ہاں جو معاملہ یہ روز کریں تو یہ ایک یونیک چیز ہے. یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے، اور اتفاق سے پتہ نہیں وہ ناصر بھائی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ, جی ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ 6.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਚਸਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੰਤਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ। بالکل. ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ اچھا یہ جو مثال دی ہے نا ان نے، مثال بھی غلط ہے، اچھا 100% غلط مثال اچھا چلے ہے، ایک بالکل۔ سیکنڈ، ناصر صاحب بول رہے ہیں، ایک ناصر سیکنڈ، صاحب۔ ایک سیکنڈ. ہمارے درمیان چودھری تفسیر آریان صاحب تشریف ہے، کوئی سلام مشورہ اس کی چنگا دے سکاں تے او دے چھوڑو، سب تو بڑا اساں واسطے نیکی نا جڑا ثواب ہے ایو بننا ہے. میں پردیس وچ ہوگن کوئی 18 سال، ٹھیک ہے، اس ویلے بھی جرمن وچ بیٹھے ہاں، تے اسی لوگ اے اکثر مثلا نماز روزہ تے حجدار اسی مثلا زیادہ سن فوکس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جڑیاں اصل چیزاں صحیح و نماز تے کسے حالت وچ اساں کی مثلا جس طرح آخنے بھائی انسان روٹی نہ کھاوے زندہ نہیں رہ سکنا، تے اس طرح مسلمان نماز نہ پڑھے تو او سمجھو کہ مومن ہی کو نہیں، ٹھیک ہے، یہ ماشاء اساں اللہ. واسطے تے فرض ہے. لیکن اساں کی چاہیے کہ اے جڑی نال انسانیت ہے
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ पे ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, माशाल्लाह जिसलै सुभान ਇਹ अल्लाह ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਮਸਲਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟਾਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਸੇਜ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, माशाल्लाह 1 सुभान ਮਿੰਟ अल्लाह ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ। ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸੋ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਸੀ। ਤੇ सुभान ਇਸ अल्लाह ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਮਸਲਨ ਐਵੇਂ ਦਵਾਈ ਰੌਲਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ मैं कहना जी ਤੇ तुसा ना मेरी अर्ज सुन लो। ਜੇ तुसा 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੱਲੇ 'ਚ ਪਰੋ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਸਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੋ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹ ਗਿੱਠ ਦੇ ਰੱਸੇ 'ਚ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ 100 ਅੱਛਾ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਰਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਕਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਬਸ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੀਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਤਾ ਕੱਲ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਲਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं नहीं ਉਹ राजा ਤਾਂ साहब ਚਲੋ मैं ਤੇ ਮਫਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਦਮ ਕਹਿਣਾ, ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤਰਜਮਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ 100 ਗਿਆ ਨਾ। ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸਮਝ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਇਤ ਸੀ, ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮਨਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ 3 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਦਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲਦਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੈਰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੇਕਿਨ ਟਰੂਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਾਂ ਮਫਹੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸਡ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਡਰਾਫਟਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਜਵਾਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ, की ਫਿਰ ये ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? मेरे ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂ? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਈਬਲ ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਦਲ ਲਿਨਾਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇ ਹੈ ਤੌਰ ਕਿ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਕਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਮੂਈ ਹੈ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਮਝੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਿੱਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक। मैं अपने वास्ते कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर साडा ईमान इस तो मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक हो गया जी कोई मसला नहीं। अल्लाह दी पहली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ? ਮੱਲ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ 50 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ 50 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਔਰ 50 ਆਇਤਾਂ ਮੰਨੂ ਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤਦੱਬਰ ਕਰ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਦੱਬਰ ਔਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 150 ਇਖਤਲਾਫ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਾਏ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ अर्ज सिर्फ इतनी है कि किसी हद तक तो चलो इख्तलाफ जड़ा ना वो एक रैशनली थिंकिंग या जिन्होंने तुसी कह रहे हो बार बार गौर करना वो असी समझ सकते हैं, लेकिन तुसी जड़ा मैं तुहाडे नाल लास्ट टाइम डिस्कशन हुई उहदे तो समझाया, हुण तुसी तो पूरी दी पूरी सफ लपेट दित्ती है ना। तुसी सिर्फ उहदे मफाहीम दी गल नहीं, मिसाल दे तौर पे तुसी एक पूरी तारीख, मुस्तनद तारीख नूं जिहड़ी सामने है, जिहदी एविडेंस है हर तरह, और वो एक कंटिन्यूटी है उहदी, और ये कोई एडी पुरानी नहीं, 1400 साल दी है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕਨੈਸ।
This is a uniqueness, but this is a uniqueness with the negative, I would say, approach. This is not a No, result of no. This no, no, can't no. be This negative. this Maybe isn't for a you result because of true it's consciousness, no. or Maybe it's negative towards you. Maybe because it's hitting your no, but sentiments. there is no evidence. I mean, you're kind of trying There to. are evidences. There are No, thousands of no. evidences. When you You make an you are allegation, denying. You are denying like more than 1 billion people, and you're denying the history. so Just you are denying 2 billion peoples. In no, fact, no. you are in fact you are denying 4 billion peoples. So I- half of the billion people they are ਰਾਈਟ believing that ਨਾਓ Isa is. ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور انہاں دا ہونا جڑا نا، ناصر بھائی مائک بند کرنا ایک سیکنڈ، او دے تے اختلاف نہیں ہے۔ اچھا اے تے ہو گیا وہ 1 بلین جی میں گل کر رہا، جڑا تسی 2 بلین دوجا نال جوڑیا نا، جڑے کرسچنز نے، جڑے یہود بھی نے، جڑے غیر مسلم بھی نے، اور او دے وچ ادوں تو لے کے ہون تک ہسٹورینز جڑے نے وہ ڈینائی نہیں کر رہے ان جنرل، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت نو، انہاں دے دور 'چ ہونے والے واقعات نو، انہاں دے ارد گرد موجود جڑے لوگ سی انہاں دے حوالے دے نال انہاں نو انہوں ایکسیپٹ کر رہے نے، انہوں بیان کر رہے نے، ایون اپنے اپنے رنگ 'چ مخالفت دے رنگ 'چ بھی بیان کر رہے نے۔ تے راجہ تسی صاحب تے میں آپ کا پوری پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ میرے نہیں ہونا، پوائنٹ کو 1 منٹ سمجھنے دوجیاں کی نو بھی کوشش سمجھن دیو، کریں۔ دوجیاں نو بھی سمجھن دیو، گل پوری ہون دیو۔ میری آپ نے ایک بھی نہیں پوری ہونے دی، بہرحال میں کریں پوری آپ ہون بات۔ دیاں گا، ایک ہاں گل کریں۔ ضروری ہے اس لیے انہوں پوری ہون دو۔ دیکھو تسی یہ سمجھ رہے ہو، میں اردو میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں، کہ وہ تمام مسلمان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کو وجود کو حقیقی وجود سمجھتے ہیں، کہ ہسٹوریکل ان کو فگر سمجھتے ہیں، آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ 1400 کی جو ہسٹری ہے، جو تمام مسلمان فرقے اپنے باوجود فنڈامنٹل اختلافات کے باوجود اس وقت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فیملی، آپ کے صحابہ، آپ کے دشمن، وہ ہسٹری ایک کنٹینیوٹی جو آپ کے زندگی کے واقعات ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جو عیسائی یا یہود یا دوسرے مخالفین یا غیر مذاہب لوگ بھی جو اسلام کے خلاف بھی ہیں، وہ اس ہسٹری کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کو ایویڈنس اس کا دے رہے ہیں، اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کتابیں ہسٹورینز اس پہ لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو انہوں نے گو کہ تنقید کا، اعتراض کا نشانہ بنایا، لیکن انہوں نے قبول کیا ہے، اور ان سارے واقعات کو بھی انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں، سارے نہیں اگر تو جو اس دور میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو قبول کیا ہے۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس پہ میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو حق ضرور حاصل ہے، کریں، ٹھیک ہے، یہ شعوری طور پہ ہر انسان کی آزادی ہے، لیکن اس میں نہ تو یہ تاریخ سے الائن کر رہی ہے آپ کا یہ آرگیومنٹ، نہ ریشنلی یہ درست ہے، نہ فیکچولی یہ درست ہے، لیکن حق ہے آپ کو۔ زبردست، مہربانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یو آر ڈینائنگ پتہ نہیں 1 بلین پیپل، پاپولیشن ایک چیز کو بلیو کرتی ہے، کیا وہ بات سچ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ 2 بلین پیپل دنیا میں بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیا وہ سچے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہرگز نہیں۔ جب مرزا صاحب نے دنیا میں اپنی سمجھ پیش کی تھی، ہی واز ڈینائنگ 7 بلین پیپل، تو کیا وہ جھوٹے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سو ڈینائنگ 7 بلین اور ڈینائنگ ہول ورلڈ، اٹ ڈزنٹ میک یو رانگ unless you It are does. totally illogical، پہلی بات۔ دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ہسٹورینز نے رسول اللہ کی ذات کو جو ہے وہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے، کیونکہ وہ ہسٹری کا پہلو ہے۔ اسلامی تاریخ کے علاوہ رسول اللہ کا کسی ہسٹری میں نام ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے پیش کر دیں، میں آپ کو ہسٹورینز دیتا ہوں جن نے رسول اللہ کی ذات پہ کام کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کنکلوڈ کیا کہ محمد نام کا کوئی شخص دنیا میں تھا ہی نہیں کبھی۔ سو ہسٹری پلیز بوتھ رول، ہسٹری دونوں طرف کی باتیں کر رہی ہے، ایک کو آپ نے پک کر لیا ہے، دوسری کو میں نے پک کر لیا۔ دیٹس مائی رائٹ اینڈ دیٹس یور رائٹ، سمپل ایز دیٹ۔ دو بہرحال باتیں اس پہ میں آج نے کی اس پہ ایک مجلس بات کی، سر تھوڑی سی بات صرف آخری کر کر لیں، دیں۔ لیکن ان میں دو نے اس پہ باتوں یہ بات کی کہ میں قرآن سے آپ کو اپنی سمجھ پیش کروں گا، آپ کا جو اس میں اعتراض ہوگا میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ نامطمئن ہوں گے
تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی سمجھ پیش کر دی, آپ نے مطمئن ہونا ہے, ہوں نہیں ہونا نہ ہوئے. اسی طرح جو میں پیش کروں گا راجہ صاحب, وہ آپ مطمئن ہوں نہ ہوں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے کہ میرا پیغام اس میں تضاد نہیں آئے گا, اگر تضاد آئے تو یہ میرا نہیں ہے, جو کہ میں نے آپ کے سامنے آتے ساتھ 4-5 آیات رکھی تھی جن میں تضاد نظر آ رہا تھا. اس طرح کی میں آپ کو 200 سے زیادہ آیتیں دے سکتا ہوں. تو میرا صرف یہ کام ہے کہ میں جو سمجھ پیش کروں گا اللہ کے حکم و فضل سے اس میں تضاد نہیں آئے گا, قرآن کی کوئی بھی دوسری آیت اس سمجھ سے ٹکرانے نہیں لگی انشاءاللہ. چلے اب آپ کو میں میری طرف سے یہ لاسٹ اس پہ کامنٹ ہوں گے, میرا خیال ہے اس پہ پھر کنکلوڈ کر دیتے ہیں, وقت بہت ہو گیا ہے, آپ نے بھی میاں جی سب دوستوں نے سونا بھی ہے. 3 پوائنٹس آپ نے رکھے ہیں. جو پہلی آپ نے بات کی وہ آپ کی دلیل درست نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک ہسٹوریکل فگر کی بات کی ہے, آپ ایک تھیوری کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خواہ مذہبی تھیوری, آپ مذہبی تھیوری کی بات کریں, جی مرزا صاحب نے یہ آگے آ کے آپ کے نظریہ دیا, یا قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ نے اس پہ بات کی ہے, وہ انٹرپریٹیشن ہے. اسی طرح اور کسی نے اگر انٹرپریٹیشن پہ بات کی ہے تو وہ ایک تھیوریٹیکل ڈفرینس ہے, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فگر, ہسٹوریکل فیکچول انسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک حقیقت ہے, ایک انسان جو جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری, پھر ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں, پھر آپ کی زندگی میں واقعات ہوئے ہیں جن میں غزوات شامل ہیں, بیٹلز جو ہیں وہ شامل ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اسلامک ہسٹری میں بھی کنٹینیوٹی سے وہ جو ہے وہ رقم کیے گئے ہیں. اسی طرح جو مخالفین ہیں ان کو بھی انہوں نے رقم کیا. تو یہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, جو اس لیے آپ کی جو دلیل ہے وہ ویلڈ نہیں تھی اس کے جواب میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا اٹھایا تھا, تھوڑا سا ذرا ہنٹ دیں. ہسٹری دونوں طرف رول پلے ہسٹری دونوں طرف کی ہے, تو ٹھیک ہے. جب بھی ہماری بات ہوگی نا تو وہ پھر ہسٹری کا کاؤنٹ کے نمبر آف کاؤنٹس دیکھ لیں گے, یا پھر ان لوگوں کی اتھینٹسٹی آتھرز کی دیکھ لیں گے, اور اس کا بھی ایک کمپیریزن کر لیں گے, تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور تیسری جو بات ہے, آپ کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم کو ماننے کے باوجود بھی جس طرح سے بھی آپ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی آیات میں کوئی ایسا تضاد ہے, یہ نہیں, ہمارے نزدیک ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پورا موضوع ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. آپ بتائیں جب آپ کی جو آیات جو آپ مفہوم پہلے تو بھی آپ جب لائیں گے نا اپنا نظام پیش کریں, ہم اس پہ بات کریں گے. پھر آپ بتائیے گا بعد میں اسی دن یا کسی اور وقت کے کون سی آیات میں آپ کو لگتا ہے تضاد ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان میں تضاد آیات میں نہیں ہے, آپ کی سوچ میں یہ سمجھ میں ہے, پوری طرح سے آپ ان کو سمجھ نہیں سکے. تو میرا خیال ہے ادھر پھر آج کنکلوڈ کر لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ کر لیں گے اس پہ بات جب بھی. ٹھیک ہے میاں جی؟ بالکل ٹھیک ہے. چھٹی کا گھنٹی بجا دیں. کیوں جی بس کوئی بلوان گھنٹی مسئلہ بھائی؟ بجا دی, تسی اجازت لو. ٹھیک ہے ناصر صاحب, آ جاؤ دادے دی بہت براٹ پہ. باقی ٹھیک ہے ناصر بھائی, جزاک اللہ, شکریہ. بھگوان بھائی, عبداللہ بھائی, کوئی جواد بھائی مسئلہ ہی نہیں, اور کوئی صاحب, مسئلہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ ایک اللہ. ایک ایک ایسے کنکلوڈ میں کر دینا وا صرف ایک آیت دے نال, جی سارے دوست جڑے نے غور کرنا. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਲਾ ਤਾਜ਼ਿਰੂ ਵਾਜ਼ਿਰਤੁਮ ਉਖਰਾ. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ واضح ਮੈਸੇਜ وزرا ਕੀ ਹੈ. اخرى. ਹਾਂਜੀ, ਵਲਾ ਤਾਜ਼ਿਰੂ ਵਾਜ਼ਿਰਤੁਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ کہ کوئی مینی پلیسز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ سنیریوز دے وچ ریلیٹ کیتا ہے انسان دے نال. تے انشاءاللہ جدوں ہن کدی دوبارہ کدی گپ لگے گی تے پھر اس سے بھی گل کریں گے. ناصر بھائی کا ٹھیک ہے. ریفرنس نیچے لوگ پوچھ رہے ہیں. سورہ فاطر چ بھی ہے, سورہ زمر دے چ بھی ہے, سورہ حدید دے چ بھی ہے, مختلف جگہ تے ہے, بہت ساری جگہ تے. ٹھیک ہو گیا, تو شکریہ آپ سب کا. اور ناصر بھائی مائک بند کرنا, پیچھے میوزک بڑا لگا ہے. جزاک میں اللہ. شاپنگ کرن آیا تے ایسے وہ بھی نال نال چلیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جتنے ہمیں سن رہے تھے آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم. تو اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.